ملک کے اندر الیکشن نہیں ہو رہے۔ آج سے 2 دن پہلے میں نے آپ سے ایک ویلاگ میں بات کی تھی کہ الیکشن نہیں ہو رہے۔ آپ سب نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، الیکشن تو 90 دن کے اندر ہی ہونے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو کہا تھا الیکشن 4، 5، 6، 7 مہینے ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ یہ بات پچھلے میں کئی دنوں سے کرتا ہوا آ رہا تھا، لیکن لوگ سننے اور ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب تو الیکشن کمیشن نے شیڈیول بھی جاری کر دیا کہ الیکشن نہیں ہو رہے۔ آج بات کرتے ہیں الیکشن کے اوپر۔ میں ہوں آپ کا میزبان زنیر روان۔ السلام علیکم پاکستان۔ آج سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ الیکشن فروری مارچ تک جائیں گے۔ لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آئین کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ آئین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں تو وہاں بھی الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے، لیکن وہاں تو آئین فیل ہو گیا۔ وہاں تو کوئی آئین نہیں تھا کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہو۔ اب ایسا کیوں ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہو رہے ہیں اور نہیں ہو رہے؟ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہو رہے کیونکہ جاتے جاتے ایک بل پیش کیا گیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پی ڈی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے کہ جو نئی حلقہ بندیاں ہیں اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے۔ اب الیکشن کمیشن کو جب یہ ڈائریکشن دی گئی کہ الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہوں گے، اب نئی حلقہ بندیاں بنانے کے لیے تو ٹائم چاہیے۔ اب الیکشن کمیشن نے اپنا شیڈیول اناؤنس کر دیے۔ الیکشن آج کی ڈیٹ کے مطابق الیکشن اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے، لیکن جو شیڈیول الیکشن کمیشن نے دیا ہے اس کے مطابق تو دسمبر کے اینڈ تک صرف آپ کی حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی اور اس کے بعد جنوری، فروری اور مارچ میں آپ کے الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ کیسے یہ تمام چیزیں ممکن ہوں گی، ان پر آج میں بات کرتا ہوں۔ اب الیکشن کمیشن نے کل ایک شیڈیول جاری کیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا آج 17 اگست ہے، آج سے ہم کمیٹی بنا رہے ہیں کہ جو حلقہ بننے کے اوپر کام کرے گی۔ اب جب یہ کمیٹی بن جائے گی 21 اگست تک اور اس کے بعد یہ تمام کام ہوں گے اور یہ تمام لوگ ٹریننگ دیں گے، مطلب کہ 21 اگست سے ستمبر کے اینڈ تک ٹریننگ دی جائے گی لوگوں کو کہ آپ نے حلقہ بندیاں کیسی بنانی ہے، مطلب کہ آپ نے حلقہ بندیوں کو کس طرح بنانا ہے۔ جو کمیٹیاں بنائی جائیں گی ان کو پہلے ٹریننگ دی جائے گی۔ اب الیکشن کمیشن پہلے 15 دن ان کو ٹریننگ دے گا، 15 دن تو یہاں پر ضائع ہو جائیں۔ اس کے بعد جب 1 سے 4 ستمبر کے بعد یہ تمام ان کو سکھا کر اب 4 ستمبر سے لے کر 8 اکتوبر تک تمام حلقہ بندیوں کے اوپر کام کیا جائے گا اور حلقہ بندیاں بنائی جائیں گی کہ یہ حلقہ بندیاں کیسی ہونی چاہیے، مطلب کہ کون سا علاقہ کس حلقے کے اندر شامل ہونا چاہیے اور کس طرح یہ تمام ورکنگ ہونی چاہیے۔ اب آپ خود کر لیں، 1 مہینے تو اس میں ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد 4 ستمبر تک یہ کام ہوگا، 8 اکتوبر 9 اکتوبر تک، 9 اکتوبر کو حلقہ بندیوں کی لسٹ لگ جائے گی، یعنی وہ تمام حلقہ بندیاں جو الیکشن کمیشن کرے گا ان کی لسٹیں 9 اکتوبر کو لگ جائیں گی۔ اب 9 اکتوبر کو جب یہ لسٹیں لگیں گی اس کے بعد 9 سے 10 نومبر تک 9 اکتوبر کو لسٹ لگے گی، اس کے 1 مہینہ بعد تک یعنی اگلے 9 اور 10 نومبر تک آپ کو یہ اپیل کر سکتے ہیں، یعنی 1 مہینہ آپ کو اپیل کے لیے دیا جائے گا۔ 1 مہینہ یہاں پر ویسٹ ہو گیا۔ 9-10 نومبر تک آپ اپیل کر سکتے ہیں کہ آپ کی حلقہ بندیاں ٹھیک ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 9 نومبر سے لے کر آگے اگلے مہینے کی 14 دسمبر تک آپ کی اپیلیں سنی جائیں گی اور 14 دسمبر کو آپ کی فائنل لسٹیں لگ جائیں گی۔ اب اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 4 سے 5 ماہ تو آپ کے صرف حلقہ بندیوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا شیڈیول الیکشن کمیشن نے کل اناؤنس کر دیا۔ اب 14 دسمبر کو آپ کے پاس حلقہ بندیوں کا رزلٹ آئے گا۔ اس کے بعد 60 دن اور لگیں گے الیکشن کے اوپر۔ اب لگا لیں اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، تقریباً 7 سے 8 مہینے لگیں گے الیکشن ہونے میں۔ اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ الیکشن 8 مہینے تک ڈیلے ہوں گے۔ جو 16 ماہ کی حکومت تھی ان کے وزیر چیخ کر کہتے تھے کہ ہم 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے، الیکشن اگلے فروری مارچ تک لے کر جائیں گے۔ یعنی جب تک عمران خان کا کوئی پرماننٹ کام نہیں ہو جاتا، جب تک عمران خان پرماننٹ بند نہیں ہو جاتے، ان کو پکڑا نہیں جاتا، ان کے ساتھ کچھ کیا نہیں جاتا، تب تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ اب آخری دن تک حکومت ختم ہونے کے آخری دن تک، یعنی شہباز شریف کی حکومت ختم ہونے کے آخری دن تک
بالکل بھی امکان نہیں تھا کہ نئی حلقہ بندیوں کے اوپر الیکشن ہوں گے، لیکن ایم کیو ایم نے رولہ کیا، ایم کیو ایم نے گن ڈالا اور اس کے بعد شہباز شریف نے اناؤنس کیا، کیونکہ ایم کیو ایم نے اسی بنا پر ہی شہباز شریف کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا تھا کہ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق کوئی بھی کام ہوگا تو نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہوگا۔ اب جب الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن مل چکی تھی وفاقی حکومت کی طرف سے، تو اب الیکشن کمیشن نے اپنے شیڈیول اناؤنس کر دیے، اب تو الیکشن 7 سے 8 ماہ کے بعد ہی ہوں گے، اس سے پہلے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اب اگر ہم ڈیٹ دیکھیں تو 16 فروری سے 20 فروری یا 28 فروری اور مارچ بھی لگا سکتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو اس دن ایک بات کہی تھی کہ مارچ سے پہلے الیکشن ہونا لازمی ہے، کیونکہ مارچ کے اندر سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، اور اس سے پہلے ملک کے اندر 4 اسمبلیز کو ہونا لازمی ہے، اور ساتھ 5ویں وفاقی کے بھی، کیونکہ سینٹ وہاں سے سینیٹر سلیکٹ ہوتے ہیں، وہاں سے سینیٹر الیکٹ ہوتے ہیں، ہوتے تو سلیکٹ یا خیر ہم الیکٹ کہہ رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اتنا بڑا شیڈیول جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے، اب اس کا کیا بنے گا؟ اب کیا 7-8 مہینے پاکستانی عوام کو ویٹ کرنا پڑے گا الیکشن کے لیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب اس ملک کا کیا ہوگا جہاں پر الیکشن وقت پر نہیں ہوتے، جہاں پر آئین کو نہیں مانا جاتا؟ جب پنجاب کی حکومت ڈیزالو ہوئی، کے پی کے کی حکومت ڈیزالو ہوئی، تو آئین کہتا تھا کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس پر آرڈر دے دیا اور ڈیٹ بھی جاری کر دی تھی 14 مئی کی الیکشن کی، لیکن الیکشن کمیشن وفاقی حکومت یہ تیار نہیں تھے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہمیں فنڈ چاہیے، وفاقی حکومت کہتی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نیشنل بینک کو کہتی، اسٹیٹ بینک کو کہتی، وہ کہتی ہمارے پاس بھی فنڈ نہیں ہے۔ تو اس طرح ان سب نے ملی بھگت کر کے الیکشن کو ملتوی کیا، اور اب بھی الیکشن کو ملتوی کر رہے ہیں۔ ان کو صرف خوف ایک بات کا ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ ان کو خوف ہے کہ عمران خان اس وقت مقبولیت کے اس عالم میں ہے کہ عمران خان بآسانی 2/3 کا 3/3 الیکشن میں سیٹ جیت سکتا ہے۔ عمران خان 4 اسمبلیز میں حکومت بنا سکتے ہیں، کہ پی کے اور پنجاب میں تو وہ 1 وے ہے ہی، بلوچستان میں بھی اچھی پوزیشن میں ہے، کیونکہ جب مولانا اشرانی لوگ عمران خان کے ساتھ شامل ہوئے تھے انہوں نے گراؤنڈ پر بہت کام کیا۔ سندھ کے اندر بھی انقلاب آنے کو تیار ہے، جس طرح سرویز موصول ہو رہے ہیں سندھ کے اندر، جس طرح عوام سندھ کے اندر عمران خان کے لیے نکل رہی ہے۔ 14 اگست کے اوپر جھنڈے کے اوپر پابندی بھی تھی، لیکن پھر بھی سندھ کے اندر عمر کوٹ کے علاقے میں، سندھ کے اندر بدین کے علاقے میں، سندھ کے اندر 7 شریف کے علاقے میں، سندھ کے اندر تھر کے اندر جس طرح عوام عمران خان کے لیے باہر نکلی، تو لگتا ہے یہی ہے کہ سندھ کے اندر بھی اس بار انقلاب آ کر رہے گا، بشرط دھاندلی نہ ہو۔ اگر دھاندلی ہوئی تو پچھلے 15 سال کی طرح پھر پیپلز پارٹی ملک کے اندر آ جائے گی، پھر سندھ کے اندر پیپلز پارٹی جیت جائے گی۔ اگر دھاندلی نہ ہوئی، صاف اور شفاف الیکشن ہوئے، تو پاکستان تحریک انصاف اس ملک کے اندر ایسی جماعت بن جائے گی جو ایک ساتھ 4 صوبوں پر بھی حکومت کرے گی اور ساتھ وفاق پر بھی حکومت کرے گی، کیونکہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن اس ٹائم ملک کے اندر بہت سٹرونگ ہے۔ عمران خان کافی آگے ہیں باقیوں سے، ایک تو ہوتا ہے 10% کی لیڈ، 20 اور یا تو 50 کیا یہاں سے اس سے بھی زیادہ لیڈ عمران خان کو مل رہی ہے۔ اب الیکشن تو فی الحال ان مہینوں میں ہونا ممکن نہیں لگ رہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنے شیڈیول جاری کر دی، اور الیکشن کمیشن کا سربراہ سکندر سلطان ہے، اور سکندر سلطان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ تو میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، اور اس وقت پرائم منسٹر کاکڑ کے پیچھے بھی کس کا ہاتھ ہے، جن کا ہاتھ سکندر سلطان کے پیچھے ہے۔ اور پریویس جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے شہباز شریف، وہ تو کہتے تھے میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ اب یہ تمام لوگ کس کے اشارے پر ناچتے ہیں بندر کی طرح، یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہیں۔ آج کا ہمارا ویلاگ اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔